اصلی ہونے کے باوجود اس میں سے نظم مفقود نہ ہو اور اس کا پیرایہ اظہار نظم کے پہلو بپہلو گنگناتا ہوا محسوس ہو، اس حوالے سے مسعود قمر اپنے اسلوب میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی اچھا ادب یا شاعری کسی دیباچے یا فلیب پر تحریر کردہ چند توصیفی جملوں یا روایتی انداز کے کچھ ریاضیاتی ٹائپ فارمولوں کی جمع تفریق سے اچھی قرار نہیں دی جا سکتی، پھر بھی یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ مجموعی طور پر مسعود قمر نے نئے عصری ماحول کے پیچیدہ نوعیت کے حصی تجربات کو قدرے سہل انداز سے صفحۂ کرتاس پر منتقل کیا ہے اور یوں اپنے تخلیقی اظہار میں محسوسات کی غیر روایتی شاعری کا ایک ایسا منظر نامہ پیش کیا ہے جو دور تک دیکھے جانے کے امکان سے روشن ہے، اور اس کاوش پر مسعود قمر یقیناً مبارکباد اور داد کا مستحق ہے۔ بہت شکریہ فقیر صاحب۔ میں درخواست کروں گا صدر محفل ظفر اقبال صاحب سے، مہمان خصوصی ہیں، اس کے بعد میں درخواست کروں کہ آپ تشریف لیں۔ آفاق منصور صاحب۔ میرا نام منصور آفاق ہے بھیا، پہلے تو مجھے اپنے نام کی درست دیجیے ہے نا، اس پر آپ سے محسن علی۔ میں اس وقت مسعود قمر اور سلگتے ہوئے سوالوں سے بھرا ہوا، میرے اندر اور باہر ہر طرف سوال ہی سوال ہے۔ میں کیا کہوں کہ یہ قبر پر پڑی ہوئی سوکھی گھاس کہاں سے آئی ہے، موت کہاں دفن ہے، نظم کیا شے ہے، سگریٹوں بھر کب کیسے تخلیق ہوئے ہیں، کافکا کا مقبرہ ادھورا کیوں ہے، زندگی ایک طویل اداسی کے سوا کچھ اور بھی نہیں، کچھ اور ہے یا نہیں، روز و شب کی فلم کا ہدایت کار کون ہے، میز کی دراز میں پڑی ہوئی انگلی کا ہاتھ سے کیا رابطہ ہے، یہ چاند سے مریخ کی طرف جاتی ہوئی بس کی سیٹ پر پڑی ہوئی وگ کس کی ہے، آدمی کا کائنات سے تعلق کیوں ہے، کیا ہے، کس لیے ہے اور کس طرح ہے۔ میں جس وقت مسعود قمر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، مگر مجھے کہا گیا ہے کہ مجھے بولنا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اور بات کہ میرے سینے میں جتنی باتیں ہیں دھرتی پر اتنے درخت نہیں ہوں گے، مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ سوکھی گھاس نے نظم پڑھنے سے کیوں انکار کیا۔ خزاں کی ٹہنی پر رستا ہوا آخری پتا، پلک پلک سے ٹوٹ کے گرتا ہوا آنسو، زندگی کی سڑک پر ٹپکتے ہوئے لہو کی گرم بوند، بے گناہ مرنے والے کی آخری نگاہ، اسی سوال کا مجھ سے جواب مانگتی ہے، مگر میں خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے 3 عمل سخت ناپسند ہیں، میں سونا نہیں چاہتا، میں کچھ کھانا نہیں چاہتا، میں بولنا نہیں چاہتا، مگر مجھے بولنا ہے۔ قبر پر پڑی ہوئی سوکھی گھاس، بول موت کتنی خوبصورت ہے، موت ملائم ریشم جیسی، موت ملائم ریشم جیسی، اور سبک ہے اتنی جیسے مرغا بی کے پر، جیون کاٹ کباڑ مکان کا اور دکھوں کا گھر، موت ملائم ریشم جیسی اور سبک ہے اتنی جیسے خوشبوؤں کا کھوج، جیون ایک پہاڑ سے بوجھل، کون اٹھائے بوجھ، کون اٹھائے بوجھ۔ موت کو چاہے جتنا بھی گلیمرائز کر لیا جائے، وہ خوفناک تاریکیوں کا مدفن دکھائی دیتی ہے۔ جنازے کی رخصتی پر جتنے بھی پھول بکھیر دیے جائیں، ان سے دکھ کی مہک ہی اٹھتی ہے۔ میں اور مسعود قمر موت کے چہرے پر رونق نہیں دیکھنا چاہتے۔ مسعود قمر کی نظمیں لاشعوری سطح پر ایک لازوال زندگی کی خواہش میں بنی گئی ہیں۔ ان کے نزدیک وہ پیدائش جس میں انسان شکم اور جماع کے فریب میں آخری سانس تک گم رہتا ہے، موت کی پیدائش ہے، زندگی کی نہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کچھ اور ہے،
मुझे कसम है खजूर की टूटी हुई शाख की तरह उफक की गोद में गिरते हुए चांद की। मुझे कसम है शाम के कशकौल में खनखनाते सिक्के की तरह गिरते हुए आफताब की। मसूद कमर रोशनी टपकाते हुए कलम से अपने रोशन तर ख्वाबों को रोशन तरीन लम्हों में बदल रहा है। उनकी नज़्में हुर्रियत इंसानी के ज़मीर का नाम है, उस तहरीक का नाम है जो सुकरात के घर से चली थी। मुझे इस जिंदा ज़मीर और पाइंदा तहरीक में कचहरियों से निकलते हुए सच्चाइयों के मशल बरदार जलूस, जमहूरियत की सड़कों पर देर तक जलते हुए काले काजल टायर, अपने हकूक की तलाश में निकली हुई गुर्बत ज़दा ज़िंदगी, सवाल करते हुए तबाह हाल इंसानी ढांचे, बच्चों समेत खुदकुशियाँ करती हुई मफलूक हाल माएँ दिखाई देती हैं। मैं मसूद कमर को ये नहीं समझा सका कि यह सरमायादाराना निज़ाम एक ना ख़त्म होने वाली रात है। दिन के जितने नज़रिए भी इस निज़ाम ज़र के खिलाफ आए हैं, तारीख़ में उनकी उम्र चंद लम्हों के बराबर है। यही निज़ाम जुल्म हमेशा से है और शायद आने वाले इंसान का भी यही मुकद्दर है। मैंने जब भी मसूद कमर को ये बात समझानी चाहिए तो उन्होंने कहा, तुमने वो वाक़या नहीं सुना कि जब आतिश नमरूद जलाई गई तो एक परिंदा चौंच में पानी का एक कतरा लेकर जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि ये पानी का कतरा लेकर